مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص سلسلے نبوت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں، درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے جمعہ آپ نے ہجرت مدینہ کے عنوان سے خطبہ سماعت فرمایا۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہجرت کے ہی تعلق سے ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے جو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج اس عنوان کو میں نے ہجرت کے ہی عنوان میں ایک خاص طریقے سے جوڑا ہے۔ محترم سامعین، علامہ اقبال کے اشعار کے ساتھ میں خطبے کی شروعات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہے الحاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں۔ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں۔ تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ محترم سامعین کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اس ہجرت سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ اسلامی تاریخ نے اس سے روشن باب ہی بیان نہیں کیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ پچھلے ہفتے، پچھلے جمعہ آپ نے سنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر کے رات میں وہاں سے نکلتے ہیں۔ کفار ڈٹے رہے، ان کو نظر نہیں آیا۔ صبح کے اجالے میں کسی مشرک نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے محمد کے گھر کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ دیکھو محمد جا رہے ہیں، تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے محمد چلے گئے، تم کھڑے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بینائی کو اچک لیا اور ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی۔ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، حالانکہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے سر پہ مٹی ڈال رہے تھے۔ اللہ ان مشرکوں کے سر پہ آج بھی مٹی ڈال دے، اللہ اس کے توفیق۔ حضرت علی کو دیکھا، چادر ہٹائی، یمنی چادر اوڑھ کے حضرت علی سو رہے ہیں بستر نبوت پہ۔ حضرت علی بیدار ہوتے ہیں، کہا کہ آج جیسی نیند آئی مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی تھی، اور بستر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کو پکڑا مشرکوں نے، اس میں ابو جہل اور امیہ ابن خلف پیش تھے۔ پکڑا، حضرت علی کو حرم کے پاس لے گیا الرحیق المختوم کے حوالے سے۔ حضرت علی کو حرم کے پاس لے گیا، تھوڑی دیر کی حضرت علی کو باندھا گیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ بتا تیرا نبی کہاں ہے، بتا محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، مجھے اتنا ہی حکم ہوا تھا کہ میں محمد کے بستر پہ سو جاؤں، میں نبی کے بستر پہ سو گیا، اس سے آگے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا گیا، تو میں کیسے بتاؤں؟ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے طرف مشرکوں نے قصد کیا، دروازے پہ آواز دی،
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ باہر آتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں، کہا کہ کہاں ہے تمہارے بابا اور محمد رسول اللہ، دونوں کا پتہ چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، چونکہ یہ راز کی بات تھی، راز کی بات تھی، کہا کہ میں نہیں جانتی کہ میرے ابا کہاں ہیں، میرے بابا کہاں ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اس وقت کس حال میں ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ ظالم ابو جہل نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پہ اتنے زور سے چانٹا مارتا ہے کہ ان کے کان کی بالی ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے۔ وہ ظالم ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے گال، آپ کے رخسار پہ اس کے ہاتھ کے نشان پڑ گئے، آپ کی بالی وہاں سے گر گئی۔ کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا، جس کی رہبری حضرت جبرائیل کر رہے تھے، جس کی رہبری حضرت جبرائیل کر رہے تھے۔ مدینے کی راہ پہ تلاش کرنے والوں کو لگایا گیا، لیکن حکمت یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب نکلے، مدینے کی راہ پہ نہیں نکلے، یہ بھی ایک حکمت تھی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ مدینہ مکے سے شمال کی طرف ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں آدھی رات کو یہ سفر شروع ہوا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا تھا کہ رات کو ہی نکلیں تاکہ صبح ہوتے ہوتے ہمیں جہاں پہنچنا ہے، پہلا پڑاؤ جو ہمارا ہے، ہم وہاں پہنچ جائیں۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے ابوبکر کو بھی نہیں بتائی تھی۔ ابوبکر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم یمن کے راستے پہ جا رہے ہیں، مدینہ ادھر ہے، ہم یمن کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ کہا کہ چلتے رہیے میرے ساتھ، چلتے رہیے میرے ساتھ۔ 5 میل کا سفر طے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پیر چھل گئے، 2 مرتبہ اللہ کے نبی کے پیر زخمی ہوئے، ایک بار طائف کے اوباشوں کے پتھر مارنے سے، اور ایک بار مکے سے جبل سور کے سفر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہوئے تھے، قدم مبارک۔ آپ پنجے کے بل چل رہے تھے کہ کہیں دھول اور مٹی میں پیر کے نشان دیکھ کر کے دشمن پیچھا نہ کرے، اور پنجے کے بل چلنے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے تھے، چھل گئے تھے۔ 5 میل کا سفر ہوا، صبح نمودار ہوئی، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سے چلا نہیں جا رہا ہے، پہلی بار کائنات کے نبی کو یہ سب سے پہلا شرف حاصل ہوا۔ کئی شرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے، جس میں پہلا شرف یہ تھا کہ سب سے پہلی بار اس سفر ہجرت میں جو سب سے پہلا آپ کو شرف ہوا، حاصل ہوا، یہ ہوا کہ آپ امام کائنات کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پہاڑ قریب ہے، جبل سور قریب ہے، وہاں پہ امام کائنات محمد الرسول اللہ، اندازہ کریں کیا نصیب ہو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ غار کے دہانے پہ لے گئے، جسے سور کے نام سے جانتے، جبل سور میں غار سور، اس پہاڑ کا نام سور اور اس غار کا نام بھی سور، اسی پہاڑ میں اوپر تک لے گئے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے دوڑ رہے تھے چڑھا۔ اللہ، کیا ولولہ ہوگا، کیا ایمانی جذبہ ہوگا دل کے اندر، اور کتنی خوشی ہوگی، کتنی مسرت ہوگی کہ میں نے کائنات کے آخری نبی کو اٹھا لیا ہے۔
اللہ، اور وہاں پہ لے گئے غار سور کے دہانے پہ، امام کائنات کو کہا کہ آپ رسول اللہ آپ تھوڑی دیر ٹھہریں، غار بہت پرانا ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی موذی جانور ہو، اگر تکلیف پہنچے تو ابو بکر کو پہنچے، کائنات کے امام کو نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بٹھایا اور اندر تشریف لے گئے، غار کی صفائی کی روایتوں میں دو طرح کی بات آئی ہے، کسی نے کہا کہ تہبند کو پھاڑا اور کسی نے کہا کہ ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اس چادر کو پھاڑا۔ ریب المختوم کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ جو تہبند آپ پہن رکھے تھے اسی تہبند سے آدھے کو پھاڑ دیا، اور جو سوراخ دکھ رہے تھے ان سوراخوں کو بند کر دیا، دو سوراخ بچ گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، رسول اللہ تشریف لائیں، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے ہیں، دونوں پیر پھیلے ہوئے ہیں، دونوں پیروں کو دونوں طرف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ کیفیت پوچھی نہیں کہ ابو بکر ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں بھی ایک راز تھی، دو سوراخ جو بچ گئے تھے ان دونوں سوراخ میں اپنے پیر کو جما دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اس راز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ دونوں ہاتھوں کو پیچھے ٹیک لگا کے رکھے، دیوار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، کروڑوں رحمتیں آپ کے اوپر اللہ کے نازل ہوں، کروڑوں رحمتیں آپ کے اوپر اللہ کے نازل ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی پیدل چلنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، ابو بکر صدیق کے گود میں جیسے سر رکھ کے لیٹے، آپ کو نیند آ گئی، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، اور جیسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیر میں کسی چیز کے ڈسنے کا احساس ہوا۔ کسی نے بچھو کہا، کسی نے سانپ کہا، لیکن روایتوں میں صرف ڈسنے کی بات آئی ہے۔ اب سوراخ میں کون سے موذی جانور رہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے سانپ نے ہی ڈس لیا ہو سکتا ہے بچھو نے ہی ڈس لیا ہو، یا کسی اور موذی مخلوق نے ڈس لیا ہو، لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں کسی ڈسنے والے جانور نے ڈنک مار دیا، اور زہر اتنا تیز تھا، زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہاتھ کو بھی حرکت نہیں دے رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کہیں نیند میں خلل نہ آ جائے۔ کیا محبت ہے، اللہ وہی محبت محمد الرسول اللہ سے ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے سنتوں سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان نبی موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کی سنتیں تو موجود ہیں۔ اللہ ہمیں اسی طرح سے، اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ جو میرے طریقے سے محبت کرے گا، میری شریعت سے محبت کرے گا، میری سنت سے محبت کرے گا، گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور اس فتوے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت کے لیے بیان کیا۔ آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی رسالت موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کی نبوت موجود ہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو آپ سے محبت کی یہ دلیل ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ آپ کے طریقے سے محبت کریں۔ آپ نے جس چیز سے نفرت فرمائی ہم اس سے نفرت کریں، آپ نے جس سے محبت کی ہم اس سے محبت کریں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے جب آنسو گرے، ہاتھ
ان آنسوؤں کو بھی روک لیا ہوتا، ان آنسوؤں کو بھی روک لیا ہوتا، لیکن ہاتھ کو حرکت نہیں دے پائے کہ کہیں جسم ہلنے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ بیدار نہ ہو جائیں۔ اور وہ آنسو، یہ شرف بھی سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا کہ کسی صحابی کی آنکھوں کے آنسو سب سے پہلے رخسار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آنسو گرم ہوتا ہے، آنسو جب آنکھ سے گرتا ہے تو گرم ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ جب وہ آنسو گرے تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا کہ ابوبکر کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تب ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی غار کی صفائی کر رہا تھا، 2 سوراخ بچ گئے تھے، اس میں ہم نے اپنے پیر کو جما دیا تھا اور آپ کے سونے کے لیے جگہ بنا دی تھی، میرے پیر میں کسی چیز نے، کسی جانور نے، کسی موذی مخلوق نے ڈنک مار دیا۔ ابوبکر سے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتایا کیوں نہیں؟ جیسے ہی ڈنک مارا، تکلیف برداشت کر رہے ہو لیکن بتا نہیں رہے ہو۔ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اسی واقعے کا ذکر حضرت عمر نے کیا تھا، اسی واقعے کا ذکر حضرت عمر نے کیا تھا کہ وہ ایک لمحہ جو نبی کو راحت پہنچانے کے لیے ابوبکر صدیق نے برداشت کیا تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ابوبکر سے کہ کیوں نہیں جگایا مجھے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے، آپ کی راحت اور آپ کے سکون کے لیے ایسی 1000 تکلیفیں گوارا ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ نبی آرام فرما رہا ہو اور نبی کی نیند سے اسے جگا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی بات کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں یہ خطاب کا بیٹا اپنی پوری زندگی کی نیکیاں ابوبکر کے اس غار ثور کے اس لمحے کے لیے دینے کے لیے تیار ہے جس وقت آپ کا آنسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ گر رہے تھے، اور جو تکلیف نبی کی محبت میں ابوبکر صدیق برداشت کر رہے تھے، میرے ایک چیونٹی کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا ہے، ایک مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی زہریلا جانور جب ڈنک مار دے، اندازہ لگائیں ایک شہد کی مکھی اگر کہیں ڈنک مار دے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، اپنے بچے کو پھینک دے گا گود میں سے، کھانا چھوڑ دے گا۔ یہ کہنا سننا کتنا آسان ہے، لیکن اس ڈیپتھ کو دیکھیں، اس گہرائی کو دیکھیں جو ابوبکر صدیق کے دل کے ہر گوشے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف موجود تھی۔ زہر کو برداشت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پہ لگا دیا، کہا کہ پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو پہلے ہی میں نے یہ علاج کر دیا ہوتا، آپ کا زہر چلا جاتا۔ کہا کہ گوارا نہیں تھا کہ زہر کو جھیلنے کے لیے، اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے آپ کو اٹھا دوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، جمعہ کی رات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات یعنی جمعہ کی صبح کو یہ سفر شروع ہوا تھا، اور جمعہ کی رات کو اللہ کے نبی نے اس غار میں گزارا، ہفتے کی رات کو اس غار میں گزارا، اتوار کی رات بھی آپ نے اس غار میں گزاری۔ 3 راتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں گزاری۔ اس غار چونکہ وہ مخالف سمت تھا، مدینہ جانے سے مخالف سمت میں تھا، اسی لیے وہاں پہ کسی کا جانا یا کسی کا گمان ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ یمن کی راہ پہ محمد گئے۔ لیکن ایک اور میٹنگ ہوئی مکے میں، ایک بار اعلان ہوا تھا نبی کے قتل کرنے کا، انعام کا، ایک اور انعام کا اعلان ہوا۔ چونکہ ملک شام سے جو مکے کا تجارتی معاملہ تھا، یہ ایک واقعہ بیچ میں بتا دوں، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مدینے کی طرف ہجرت کرنا مکے کے مشرکین پہ کیوں مشکل تھا؟ کیوں نہیں چاہتے تھے یہ لوگ کہ یہ مسلمان اور محمد مدینہ جا کے وہاں بس جائیں اور وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، کہیں یثرب کے پورے لوگ ہی مسلمان نہ ہو جائیں۔ ابھی اس کا نام یثرب تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ ملک شام سے جو تجارت ہوتی تھی مکے کے مشرکین کی، وہ سالانہ 2.5 لاکھ دینار سونے کے اس کے مقدار میں تھی، اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ محمد اور یہ مسلمان ان کے ساتھی مدینہ چلے گئے اور وہاں پہ ہم نے جا کر کے ان کے اوپر حملہ کیا تو یہ تجارتی مشن ہمارا بند ہو جائے گا، چونکہ ملک شام سے آنے کا واحد راستہ مدینے سے ہو کے گزرتا تھا۔ اسی لیے یہ لوگ اتنے بے چین تھے کہ کہیں محمد مدینہ نہ پہنچ جائیں، مدینہ پہنچنے سے پہلے محمد کا کام تمام کر دیا جائے، چاہے اس کے لیے جو بھی ہو جائے۔ شاعر نے کہا ہے کہ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے۔ آج اسی طرح سے مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کریں اور گناہوں سے توبہ کریں، اللہ ظالموں کو خاکستر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ سفر ہجرت کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ میٹنگ ہوئی کہ جو آدمی محمد کو مدینے کے راستوں سے ڈھونڈ کے لے آئے اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، اور مکے کے تمام مشرک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، ہر راستوں پہ تلاش کرنے لگے، چاہے وہ جنوب میں جاتا ہو یا شمال میں جاتا ہو، یعنی مشرق میں جاتا ہو یا مغرب میں جاتا ہو۔ دوسری رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں کی دھمک ملی غار سور کے دہانے پہ۔ روایتوں میں لوگوں نے کئی قسم کی غلط باتیں لکھی ہیں، مکری نے جالے بن دیے، یہ آیا، کبوتر آیا، فلاں آیا، ڈھکا آیا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس واقعے میں یہ چیزیں کہیں نہیں ہیں، یہ خلاف ہے۔ جب اللہ کی مدد ڈائریکٹ مل رہی ہو تو کسی مکری کے جالے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، آپ کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جب آپ مدینہ پہنچ گئے تب اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر غار سور کے معاملات کی خصوصی طور پہ اس معاملات کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب کوئی مددگار نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے سبوں نے ہاتھ اٹھا لیا، سارے لوگ ایک طرف ہو گئے، میرا نبی ایک طرف ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کی اس وقت مدد فرمائی جب نبی کو اس کے گاؤں سے لوگوں نے نکال دیا۔ یہ اسی سفر کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور دونوں میں سے دوسرا جب غار میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اسی واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کچھ قدم نظر آ رہے ہیں، کچھ پیر نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے آنے جانے کی دھمک مل رہی ہے، اور غار کے دہانے پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا اللہ کے نبی دشمن بہت قریب آ چکے ہیں؟ دشمن جتنا بھی قریب ہو، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی دشمن بہت قریب ہیں، لیکن اگر ہم نے
اللہ کی طرف ہاتھ بڑھا لیا تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت ہمیں اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ جس طرح سے ان کا ایمان مضبوط تھا اسی طرح سے اللہ ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھروسہ اللہ پہ ہو، اعتماد اللہ پہ ہو، توکل اللہ پہ ہو۔ ان مردہ پرستوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، مردہ پرستوں نے، بدعات و خرافات نے اور ترک صلات نے، ترک عقل حلال نے اللہ کو ناراض کیا۔ آج دشمن جو ہمارے سروں پہ ناچ رہے ہیں، ایک بھی لائبریری بیجاپور میں آپ کو ملے گی؟ میں بیجاپور کو 1 سال سے دیکھ رہا ہوں اور کبھی کبھی گاڑی لے کے نکلتا ہوں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا کھل رہا ہے۔ بیجاپور میں 2 چیزیں کھل رہی ہیں، مسلمانوں نے 2 چیزیں کھول رکھا ہے، ایک گوشت کی دکان اور ایک چائے کی دکان۔ کہیں دعوی سینٹر نہیں، کہیں لائبریری نہیں، کہیں کتاب کی دکان نہیں، مسلمان 2 ہی چیزیں کھول رہا ہے، ایک چائے خانہ، ایک گوشت خانہ۔ اور ان چائے خانوں میں وہاں رات غار سور میں گزر رہی تھی، یہاں رات چائے خانوں میں گزر رہی ہے۔ چائے پی پی کر کے یہ ڈاکٹروں کے پاس دوڑ رہا ہے۔ اللہ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور اس کے صحت کی بھی حفاظت فرمائے۔ وہی ایمان، کیا کہا میں نے؟ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ اے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ اکبر۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو سمجھتا ہے کہ یہ وقت دور حاضر پہ علامہ اقبال نے کہا ہے، دور حاضر پہ علامہ اقبال نے کہا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ ساما ہے دل آزاری کا؟ تو سمجھتا ہے کہ یہ ساما ہے دل آزاری کا؟ امتحان ہے تیرے ایثار و خودداری کا۔ کیا ہے؟ امتحان ہے تیرے ایثار و خودداری کا۔ وہی قربانی اگر ہم پیش کرنے لگے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی، اللہ کی قسم وہ رتبہ ہمارا واپس آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ فجر کی نماز میں کہاں رہتے ہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھوا دیں جمعہ میں کہ فجر کی جماعت میں کون کون تھے، تو کیا حالت ہوگی؟ فجر میں 3 بجے جو مسلمان سو رہا ہے رات کو، 4 بجے میں نے تو سنا کچھ نوجوانوں کے بارے میں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، وہ یہاں ہیں، دکھ رہے ہیں کچھ اس میں سے، کہ یہ پب جی کھیلتے ہیں 3 بجے تک اور ان کو رات میں نیند نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، دن کو ذریعہ معاش کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنکھوں کے نیند کو واپس کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ کو رات میں سونے والوں میں بنا دے، نہیں تو نماز پڑھیے، نہیں تو سو جائیے۔ دنیا ہمارے ساتھ پب جی کھیل رہی ہے اور ہم یہودیوں کے بنائے ہوئے گیم پب جی کے ساتھ مزے لے رہے ہیں۔ اللہ نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر نہ ڈریے، خوف نہ کھائیے، آپ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا ہمارا رب بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، دنیا والوں کے پیر دکھ رہے ہیں، دنیا والے کھڑے ہیں، مٹانے والے کھڑے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، اپنے رفیق سفر سے، جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، کہا کہ اے میرے دوست، آپ کا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک مسلمان من کان للہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کچھ بھی دکھ جائے دکھنے دیجئے، ہمیں ہمارا رب دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ بھی دکھ جائے دکھنے دو، ہمیں ہمارا رب دکھ رہا ہے، اس کی رحمتیں دکھ رہی ہیں، اس کی حفاظتیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ نے ابو بکر کو اور اپنے نبی کو اپنی رحمتوں میں گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت کیسے کہتے؟ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اتنا کہنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس اطمینان کے اظہار کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ دلوں میں اطمینان ڈالنے والا ہے۔ اللہ جس دل سے اللہ اطمینان اٹھا لے وہ دل بے چین ہو جاتا ہے۔ دلوں کا اطمینان بھی اللہ کی رحمت ہے، دلوں کی تسکین بھی اللہ کی رحمت ہے، دلوں کی سکینت بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے مدینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ تسکین قلب آپ کو، آپ کے ساتھی کو یوں ہی نہیں ہوا بلکہ اس کا نازل کرنے والا بھی آپ کا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اتنی سکینت نازل فرمائی، دلوں میں اتنا اطمینان بھر دیا کہ کسی کو اپنے بیڈ روم میں اے سی میں بھی وہ اطمینان میسر نہ ہو جتنا اطمینان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کو غار ثور میں حاصل ہوا۔ دلوں میں اطمینان دینے والی ذات بھی اللہ کی، دلوں کو بے چین کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہاں سے نکلے ہیں، وہاں سے کیسے نکلے ہیں، مدینے کا داخلہ کیسے ہوا ہے اور مدینے میں استقبال کیسے ہوا ہے، اگلے جمعے کا آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جمعہ میں وقت کیسے گزرتا ہے، دیکھیے ابھی 1 بج رہا تھا، 1:40 ہو گیا ہے۔ ذمہ دار لوگ ہمیشہ 5 منٹ کم ختم کریے بولتے رہتے ہیں، ہے نہیں، اور آپ لوگوں کو بھی کہیں جانا رہتا ہے۔ بہرکیف اگلے قسط اگلے جمعے میں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی سکون عطا فرما، عبادت کرنے کا جذبہ عطا فرما، نبی کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی تو موجود نہیں ہیں، آپ کی محبت موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، ان کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، موحد اور متبع سنت مسلمان بنا دے۔ اور مسلمانوں پہ جو وقت گزر رہا ہے، اے اللہ اس وقت کو اپنے رحمت میں تبدیل فرما دے، دشمنان عدویان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچا۔ اے اللہ تو ہی فتح دیتا ہے، تو ہی شکست دیتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کو فتح عطا فرما، اپنے بندوں کو تسکین قلب عطا فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہماری آخرت کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔